السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج جو بات ہونے والی ہے، جو ویڈیو میں جو پریزنٹیشن آپ کے سامنے لانے والا ہوں، وہ جو ہے ایل او ڈی 200 کے متعلق ہے۔ ایل او ڈی 100 کو ہم نے آلریڈی کور کر لیا تھا، اور ایل او ڈی 100 جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسیکلی یہ جو سلسلہ ہوتا ہے، یہ اسے ہم کنسیپچول ڈیزائن بھی کہتے ہیں، جہاں پہ کانسیپٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ اور ایل او ڈی 200 جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اسکیمیٹک ڈیزائن۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا اسکیمیٹک ڈیزائن کے متعلق بھی بتاؤں گا، اور پھر جو ہے ایل او ڈی 200 کے متعلق بھی بتاؤں گا۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ایل او ڈی 200 ہوتا کیا ہے، اور یہ کس طرح سے ایل او ڈی 100 سے جو ہے ایل او ڈی 200 ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ اگر اس کو ایل او ڈی 200 کو تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھا جائے تو بیسیکلی یہ پری ڈیزائن ہوتا ہے، پری ڈیزائن سٹیج ہوتی ہے، جس میں جو ماڈل آپ کا ہوتا ہے وہ 2D سمبیولوجی ہوتی ہے، 2D سمبلز ہوتے ہیں، اور اس کے جو ماڈل ہوتا ہے ماسز ٹو سگنیفائی این ایلیمنٹ ایگزسٹنس، ٹھیک ہے۔ تو اس سے صرف یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ایلیمنٹ موجود ہے، یعنی اس میں کوئی جو ہے وہ شکل نہیں ہوتی، اس کی کوئی اتنی اچھی شکل نہیں ہوتی کہ جس سے پتہ لگ سکے کہ یہ بیسیکلی یہ جو ماڈل ہے بیسیکلی ہے کیا چیز۔ یعنی اگر فرض کریں کوئی چیز بنی ہوئی ہے اور اس کا آپ نے صرف آؤٹ لائن یعنی کانسیپٹ ہی دکھایا ہے، تو بیسیکلی وہ دیکھنے والے کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ وہ ہے کیا، اور کیا وہ ہوگی، اور کیا بنے گی، اور کیا چیز ہے وہ۔ اس کے بعد ایل او ڈی جو 200 ہوتا ہے نا، اس کے اندر آپ کی باقاعدہ جو آؤٹ لائن ہے وہ ڈیفائن کر دی جاتی ہے، یعنی آپ کی جو آؤٹ لائنس ہیں وہ پارشلی ڈیفائنڈ کر لی جاتی ہیں، اور جو ہے ان کی اپروکسیمیٹ کوانٹٹی، سائز، شیپ اور ان کی لوکیشن کو بھی ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ اور پلس جو ہے اس کے اندر جو آپ کی نان جیومیٹریکل انفارمیشنز ہوتی ہیں، جسے غیر ہندسی انفارمیشن جو ہوتی ہیں، معلومات ہوتی ہیں، ان کو بھی جو ہے ایڈ کر لیا جاتا ہے۔ مطلب غیر ہندسی معلومات کیا ہوتی ہیں کہ لینتھ کتنی ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کی وڈتھ کتنی ہوگی، آپ کی والیوم کتنی ہوگی، یعنی ان کی انفارمیشن جو ہوتی ہیں، نان گرافیکل انفارمیشن جو ہوتی ہیں، ان کو بھی اٹیچ کر لیا جاتا ہے۔ اگر ہم اب اسکیمیٹک ڈیزائن کو دیکھیں، اور اسکیمیٹک ڈیزائن ہوتا کیا ہے، اس کی بیسیکلی ڈیفینیشن کیا ہے، یا یہ کس طرح کا ہوتا ہے، یا اس کا کیا کانسیپٹ ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں کہ بیسیکلی جو آپ کا جو اسکیمیٹک ڈیزائن ہوتا ہے وہ کسی بھی پروجیکٹ کی بنیادی خصوصیات اور تعمیراتی لاگت کے تخمینوں کا عمومی جائزہ پیش کرتا ہے، یعنی کہ آپ کی بنیادی جو خصوصیات انفارمیشنز ہوتی ہیں، جو بیسک انفارمیشن ہوتی ہیں، اور آپ کی جو کاسٹ ایسٹیمیشن ہوتی ہے، اس کا جو ہے بیسیکلی آپ کو عمومی جائزہ جو ہے پیش کر رہا ہوتا ہے، جس سے آپ یہ تعین کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کا تصور جو ہے پروجیکٹ کے بجٹ میں فٹ بیٹھتا ہے کہ نہیں، یعنی آپ کا جو آپ نے اسکیمیٹک بنایا، اسکیمیٹک آپ نے جو ڈیزائن کیا ہے، وہ آپ کے پروجیکٹ کے بجٹ کے مطابق بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا، یعنی اس کے اندر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ فرض کریں یعنی ایک پروجیکٹ ہے، اور اس کی لاگت جو ہے 1 ملین کے قریب اس کی کاسٹ ہے، تو یہ بھی ہم نے اس سے بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا یہ جو پروجیکٹ ہوگا یہ 1 ملین میں ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا، یعنی اس کا تخمینہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس کی ہم نے لاگت بھی دیکھنی ہوتی ہے، یعنی اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے، اس طرح سے اس کو انفارمیشن جو بنیادی انفارمیشن اس طرح کی ہونی چاہیے کہ یہ آپ کے جو کاسٹ ہے اس کے اوپر بھی پورا اترتا ہو۔ اس کے اندر ہم جو ہے اپنا جو آپ کا اسٹرکچرل ورک ہوتا ہے، اس کا جتنا بھی اس کا میکینیکل ورک ہوتا ہے وہ والا، ایچ وی اے سی، پلمبنگ اور الیکٹریکل، سب کا ہی جو ہے ہم نے کمپلیٹ جو ہے اسکیمیٹک ڈیزائن جو ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ اور اس کے بعد جو ہے آپ کا انٹیریئر ایکسٹیریئر فنشز جو ہے بلڈنگ کے
سائٹ پر وہ بھی سارے انکلوڈ ہونے چاہیے آپ کے، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے آپ کے جو ہے مکمل جو ہے اس کا تخمینہ لگایا جا سکے، ساری چیزوں کا تخمینہ لگایا جا سکے، جس میں آپ کے بلڈنگ ایلیویشنز ہوتی ہیں، ایگزسٹنگ سائٹ پلان بھی ہوتے ہیں، فلور پلان بھی ہوتے ہیں، ایچ وی ایس بھی ہوتی ہے، پروجیکٹ ٹیم یعنی جو آپ کے پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، مطلب کہ پروجیکٹ مینیجرز ہیں، ٹھیک ہے، آرگنائزرز ہیں، پلان ڈیزائنرز ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد سائٹ پلانز آپ کے ہو گئے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے فیکٹر ہوتے ہیں جو بیسیکلی آپ کو اسکیمیٹک ڈیزائن جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے اس فیز کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، ساری چیزیں اکاؤنٹ کرنی ہوتی ہیں۔ ویڈیو کے جو ہے اینڈ پہ میں ایک ظاہر ہے ویڈیو کے ساتھ ساتھ امیجز تو آ ہی رہے ہوتے ہیں میرے، لیکن میں ایک اور امیج اٹیچ کروں گا جو ویڈیو کے اینڈ پہ ہے، اسے ذرا دیکھیے گا غور سے کہ آپ جو ہے مختلف سٹیجز سے کس طرح سے گزرتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے ان کی ڈیٹیل میں یا ان کی انفارمیشن میں یا ان کی جیومیٹریکل انفارمیشن جو ہے وہ کس طرح سے چینج ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ آج کا تھا، آپ کی پریزنٹیشن تھی، آج کی ویڈیو تھی ایل او ڈی 200 کے متعلق۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے سب بھائی جو ہیں دوسروں تک بھی شیئر کر رہے ہوں گے یہ ویڈیوز، اور یہ جو ویڈیوز ہیں اس سے آپ کو کافی فائدہ بھی ہو رہا ہوگا۔ ٹریننگز کے لیے جیسے میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ میرے نمبرز آ رہے ہوتے ہیں ایٹ دی اینڈ، آپ ان کو نمبر جو ہے دیکھ کے تو مجھے آپ کال کر سکتے ہیں، میرے سے بات کر سکتے ہیں، اور جس طرح کی بھی ٹریننگ چاہیے ہو آپ کو وہ پھر اس طرح سے ہم اس کو ارینج کر لیں گے۔ ٹریننگ صرف 1 to 1 یعنی پرسنل ٹریننگز نہیں دی جاتی بلکہ کوآپریٹ ٹریننگ بھی ہم جو ہے دیتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں جو ہے انشاءاللہ جو ہے ایل او ڈی 300 اس کے بارے میں بات ہوگی اور اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ، اوکے۔